من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بزرگان محترم، خصوصاً تشریف فرما جملہ معززین نظام اور مذہب اسلام کی امت محمدیہ کی خدمات انجام دینے والی بے مثال اور انقلابی شخصیات، عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث مدرسہ مہد البنات الاسلامی مظفر نگر، اسی طریقے سے آج کی اس بزم کے صدر محترم سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا حسین احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے زینت القراء فخر القراء حضرت قاری محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان اکابرین کی موجودگی اس محفل میں چار چاند لگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل کے کنوینر اور اس پروگرام کو سجانے والے حضرت قاری محمد شاہد ارمان حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، ان کے ذوق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ذوق کو سلامت رکھے کہ آپ گاہے بگاہے ایسی محفلیں اور وقت بوقت ایسے پروگرامات منعقد کرتے رہتے ہیں جن پروگرامات کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کو ایک پیغام جاتا ہے۔ ہر پروگرام کا ایک الگ پیغام، ایک الگ میسیج امت تک پہنچتا ہے، قوم تک پہنچتا ہے، پورے ملک تک پہنچتا ہے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام جو ہندوستان کی اس عظیم انقلابی اور مجاہد شخصیت کی یاد میں رکھا گیا ہے، جس کو پوری دنیا شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس شخصیت نے پوری دنیا میں بہادری کی ایک نئی مثال قائم کی اور بلکہ بہادری کا ایک نیا تعارف پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے یوم پیدائش کے موقع پر اس ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں ان کی یاد میں اعزازی اور خراج تحسین پیش کرنے والی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ آج ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جگہ جگہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں تقریبات منعقد کر کے ان کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی کی قربانیوں کو، ان کی جہد مسلسل کو مسلسل یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ خوبصورت سی محفل، مختصر سی نشست جو قائم کی ہے، جس کا انعقاد کیا ہے ہمارے کرم فرما حضرت مولانا قاری شاہد ارمان حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپنی بات کا آغاز بارگاہ اعزدی میں حمدیہ کلام کے ساتھ کچھ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے،
سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، وہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کے سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھ یاروں کے سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، کہ وہ ہر منگتے کا داتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، کہ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، بس یہی ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بس یہی ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے، جیسا کہ یہ مختصر محفل ہے تو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کسی تمہید کے اس پروگرام کا بابرکت آغاز چاہتا ہوں۔ روایات کے مطابق ہماری محفلوں اور ہماری دینی تقریبات کا آغاز قرآن کریم کی مقدس اور نورانی آیات کی تلاوت سے ہوا کرتا ہے، چنانچہ آج کی اس محفل کے آغاز کے لیے